قادیانیوں کا آغاز کب شروع ہوا اور اس نے کس کے کہنے پر نبوت کا دعویٰ کیا؟ یہ میری تقریر کا مسنگ پوائنٹ ہے جو میں چھوڑ گیا ہوں، لیکن سوال آ گیا، اب تو جواب دینا آسان ہو گیا۔ اب بات کو سمجھیے، اصل میں بات یہ تھی جب 1857 کی جنگ آزادی میں ہندوستان کے مسلمان انگریز کے خلاف لڑتے رہے اور انہوں نے جہاد کیا، تو 1870 میں برطانیہ کے ایک وزیر اعظم بنا تھا، اس کا نام تھا بینجامن ڈزرائیلی۔ یہ صہیونی بادشاہ تھا، یہودی تھا۔ اس نے پہلے ایک پینل بنایا، اس کے اندر پوچھا کہ ہندوستان کے مسلمان ہماری اطاعت کیوں نہیں کر رہے۔ جب یہ بات ہوئی تو انہوں نے اس کے جواب میں پھر 3 بندوں کو ہندوستان کے سروے کے لیے بھیجا تھا، سروے کرو اور معلوم کرو کہ یہاں کے مسلمان ہماری بات کیوں نہیں مانتے۔ ایک کا نام تھا سر ویلیام میور، ایک کا نام تھا WW ہنٹر اور ایک کا نام تھا جنرل AK کنزی۔ یہ 3 بندوں نے ہندوستان کا وزٹ کر کے باقاعدہ جا کر خبر دی کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو ہم نے حدیثوں کے نام پہ، فقہ کے نام پہ 20 فرقوں میں بانٹ کے دیکھ لیا، لیکن 2 نظریے ان کے ایسے ہیں جو پھر ان کو اکٹھا کر دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کون سے؟ ان کا ایک نظریہ امت، ایک نظریہ جہاد۔ جب تک یہ ایک امت ہے ہم ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، جب تک نظریہ جہاد اور غیرت کا نظریہ ہم انہیں غلام نہیں بنا سکتے۔ ہمیں کون غلام بنائے گا؟ وہ جب حضرت سعد بن ابی وقاص وہ کسریٰ کے دربار میں گئے نا، تو اس نے کہا یار کیا لنگر شنگر چاہیے تو لے جاؤ، لڑنے کیوں آ گئے ہو، اس میں کون سی بات ہے؟ تو انہوں نے جواب میں کیا کہا تھا، سنو۔ اب حضرت سعد نے کہا ان اللہ بعثنی، ہمیں اللہ نے جو بھیجا ہے، ہم کوئی روٹی کھانے نہیں آئے، ہم لنگر کھانے کے لیے نہیں آئے، ہم اس لیے آئے ہیں لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد، ہم بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی بندگی میں لینے کے لیے آئے ہیں۔ ومن جور الادیان الى عدل الاسلام من ذیک الدنیا الى ساعتها، ہم دینوں کے جبر سے اسلام کے عدل، دنیا کی سختیوں سے اسلام کی وسعت میں لوگوں کو بلاتے ہیں۔ ہم احرار ہیں، ہمیں آزادی نصیب ہے، ہم آزادی دینے کے لیے دنیا کو آئے ہیں، غلامی دینے کے لیے نہیں آئے۔ تو جب یہ بات ہوئی تو اب انہوں نے کہا ان کو غلام نہیں بنایا جا سکتا، ان کے اوپر کوئی غلام نبی مسلط کیا جائے جو ان کو نبوت کے نام پہ غلام بنائے۔ انہوں نے کہا چلو ڈھونڈو ہندوستان میں کوئی بندہ کون سا ہو۔ پھر سیالکوٹ کے اندر باقاعدہ یہ آپ کے قریب پڑتا ہے، ہندوستان میں نبوت کے پیپر شروع ہو گئے، یہاں پہ نبوت کے اوپر پرچے لیے گئے، چیک کیا گیا کس کو نبی بنانا ہے۔ 4 بندوں پہ انگریزوں کی نظر تھی، ان 4 میں سب سے پہلا بندہ جس پر زیادہ اعتماد تھا کہ یہ بندہ قابل بھی ہے، ذہین بھی ہے، شاطر بھی ہے، یہ بہتر رہے گا، وہ تھا سر سید احمد خان۔ اس کو بلایا گیا، اس نے صاف انکار کر دیا، اس نے کہا جی میں یہ کام نہیں کر سکتا، میں نبوت کا دعویٰ نہیں کروں گا۔ دوسرا بندہ تھا مولوی چراغ علی جموی، جموں کشمیر کا رہنے والا تھا، اس نے بھی انکار کر دیا۔ تیسرا بندہ تھا حکیم نور الدین بھیروی، جو راجہ تھا، نائی تھا یہ بھیرے کا، اور حکیم تھا ریاست کشمیر کا، وہ سرکاری حکیم، اس کو بلایا، اس نے بھی انکار کر دیا۔ لیکن ان تینوں نے ایک بندے کا نام لیا، اسے نبی بنا دو، وہ کافی ہے، وہ جو ذمہ داری سنبھال لے گا، اور وہ سیالکوٹ کی کچہری کا منشی تھا مرزا غلام قادیانی۔ اس مرزا غلام قادیانی کو کہا گیا، اس نے نبی بننے کا اعلان کیا، پھر اس کو تدریجاً نبوت دی گئی، جیسے گھر میں ہوتا ہے نا اچار ڈالا جاتا ہے، کہتے ہیں ابھی کچا ہے، پھر پک جائے گا، پھر اور پک جائے گا، تو چیزیں کچی پکی۔ تو یہ نبوت میں یہ چیز نہیں ہوتی، نبی تو یا تو پیدائشی نبی ہے یا دئی نبی، تدریج نبوت میں نہیں ہے، جو بندہ نیکی کرتا کرتا پہلے مفتی بنا، پھر عالم بنا، پھر مہدی بنا، پھر مسیح موعود، پھر نبی۔ بھئی یہ نبوت ہے، کوئی اچار تو نہیں ہے نا، کوئی پہل ڈالی ہوئی پھل پک رہا ہے، کچا پھل ہے۔ اب اس نے بتدریج دعویٰ ہے نبوت کیے، 1879 میں کچھ کیا، 84 میں کچھ کیا، کرتے کرتے اس نے پھر 1902 میں باقاعدہ نبوت کا دعویٰ کیا، نبوت کا اعلان کیا، اور لاہور کے اندر اس نے اپنی الگ سے جماعت قائم کی، انجمن حمایت الاسلام کے نام پہ اس کا نام رکھا، اور مرزائی جماعت۔ تو اب اس نے اپنی جماعت بنائی، اور یہ ان کی تاریخ ہے۔ انگریز کے کہنے پہ اپسٹالک پرافٹ یعنی حواری نبی کا اس نے دعویٰ کیا تھا، پھر چلتا چلتا بہت آگے چلا گیا اور اپنے آپ کو اصل نبی کہنے لگا کہ میں سارے نبیوں سے اصل ہوں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ جی جزاک اللہ۔